اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس جگہ ایک ضروری مسئلہ قابل تنبیہ یہ ہے کہ اس کی منہ کی بدبو والی حدیثوں کو بنا پر بعض ائمہ روزے دار کو شام کے وقت مسواک کرنے کو منع فرماتے ہیں، اور حنفیہ کے نزدیک مسواک ہر وقت مستحب ہے۔ اس لیے مسواک سے دانتوں کی بو زائل ہوتی ہے، اور حدیث میں جس کا بو کا ذکر ہے وہ معدے کے خالی ہونے کی ہے، نہ دانتوں کی۔ حنفیہ کے دلائل اپنے مواقع پر کتب فقہ حدیث میں موجود ہے۔ دوسری خصوصیت مچھلیوں کے استغفار کرنے کا، اس سے مقصود کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ میرے چچا جان کا ارشاد ہے، مچھلیوں کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، حق تعالی شان ان کے لیے دنیا ہی میں محبوبیت فرما دیں گے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہے، جب حق تعالی شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں، مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں، فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ پس اس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور عام قاعدہ کی بات یہ کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کی ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والے ہی کو نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جانور بھی اس سے محبت ہوتی ہے، وہ بھی دعائیں کرتے ہیں، گویا متجاوز ہو کر بحر تک پہنچنا محبوبیت کی انتہا ہے۔ نیز جنگل کے جانوروں کا دعا کرنا بطریق اولا معلوم ہو گیا۔ تیسری خصوصیت جنت کو مزین ہونا، یعنی جنت کو سجانا۔ یہ بھی بہت سے روایات میں وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور قاعدے کی بات ہے، جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی کا اہتمام مہینوں سے پہلے کیا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت شرکت شیاطین کا قید ہو جانا ہے، جس کے وجہ سے معاصی کا زور کم ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں کا کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت کی جوش اور عبادت کی کثرت کا مقتضا یہ تھا، شیاطین کے بہکانے میں بہت ہی انتھک کوشش کرتے ہیں، پاؤں چوٹی زور ختم کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے معاصی کثرت سے اس مہینے میں اتنی ہو جاتی کہ حد سے زیادہ۔ لیکن باوجود کہ یہ مشاہدہ ہے کہ محقق اور مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ کتنے شرابی کبابی ایسے ہیں کہ رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے، اور اسی طرح اور بھی گناہوں میں کھلی کمی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہے، مگر ان کے سرزد ہونے سے اس حدیث پاک میں تو کوئی اشکال نہیں۔ اس لیے اس کا مضمون ہی یہ ہے کہ شرکت شیاطین، یعنی جو بڑا شیطان ہے، شرکت شیاطین کو قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر اگر وہ گناہ غیر شرکسوں کا اثر ہو تو کچھ خلجان نہیں۔ البتہ دوسری روایات میں شرکس کی قید بغیر مطلقاً شیاطین کے مقید ہونے کا ارشاد بھی موجود ہے۔ بس اگر ان روایات سے بھی شرکس شیاطین کا ہی قید ہونا مراد ہے، بسا اوقات لفظ مطلق بولا جاتا ہے، مگر دوسری جگہ اس کی قیودات معلوم ہوتی ہے، تب بھی کوئی اشکال نہیں رہا۔ البتہ اگر ان روایات سے سب شیاطین کا محبوس ہونا مراد ہو، تب بھی اس سے معاصی کے صادر ہونے سے کچھ خلجان نہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر کچھ معاصی عموماً شیاطین کے اثر سے ہوتے ہیں، مگر سال بھر تک ان کے
تلبس اور اختلاط اور زہریلے اثر کی جماؤ کی وجہ سے نفس اس کے ساتھ اس وجہ سے مانوس اور متاثر ہو جاتا ہے۔ تھوڑی بہت غیبت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہی خیالات اپنی طبیعت بن جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے بغیر رمضان کے جن لوگوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں، رمضان میں بھی انہی سے زیادہ تر صادر ہوتا ہے۔ اور آدمی کا نفس چونکہ ساتھ رہتا ہے اس لیے اس کا اثر ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، ورنہ وہ لگا رہتا ہے، اور اگر دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا قلب بالکل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، پھر خیر کی بات ان کے قلب تک نہیں پہنچتی۔ اسی کو حق تعالی شانہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم سے ارشاد فرمایا، ان کے قلوب کے زنگ آلود ہوں گے، ایسے صورت میں وہ قلوب ان گناہوں کی طرف خود متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے بہت سے لوگ ایک گناہ کو بے تکلف کر لیتے ہیں، لیکن اسی جیسا جب کوئی دوسرا گناہ سامنے ہوتا ہے تو قلب کو اس سے انکار ہوتا ہے۔ مثلا جو لوگ شراب پیتے ہیں، اگر ان کو سور کھانے کو کہا جائے تو اس کی طبیعت کو نفرت ہوتی ہے، حالانکہ معصیت میں دونوں برابر ہے، دونوں حرام ہے۔ تو اسی طرح جب غیر رمضان میں وہ ان گناہوں کو کرتے رہتے ہیں تو دل ان کے ساتھ رنگے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان میں بھی ان کے سرزد ہونے کے لیے شیاطین کی ضرورت نہیں رہتی۔ بالجملہ اگر حدیث پاک سے سب شیاطین کا قید ہونا مراد ہے، تب بھی رمضان میں بھی گناہوں کے سرزد ہونے سے کچھ اشکال نہیں ہے۔ اگر متمرد اور خبیث شیاطین کا مقید ہو جانا مراد ہے تب تو کوئی اشکال ہی نہیں، اور بندہ ناچیز کے نزدیک یہی توجی اور اولا ہے، اور ہر شخص اس کو غور کر سکتا ہے، تجربہ کر سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں نیکی کرنے کے لیے، کسی معصیت سے بچنے کے لیے اتنا زور لگانے پڑتے نہیں ہیں جتنے غیر رمضان میں پڑتے ہیں، تھوڑی سی ہمت اور توجہ کافی ہو جاتی ہے۔